فیک خبر بذات خود فیک خبر پر یہ اعتراض ہی فیک ہوتا ہے کہ یہ ایک فیک نیوز ہے. جہاں تک میں آپ کو ایک تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے کی طرف لے کے جانا چاہوں گا کہ یہ فیک نیوز آج کا معاملہ نہیں. یہ فیک نیوز تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو ابن خلدون نے بھی مقدمہ ابن تاریخ اپنے مقدمہ ابن خلدون میں جو اس کی مقدمہ تاریخ ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ دراصل حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ ایسی چیزیں پھیلائیں کہ جو ان کی تقدیس میں اضافہ کریں اور ان کے اقتدار کی مدت کو طویل کریں. صورتحال یہ ہے کہ جب عباسی خلیفہ منصور نے حکومت سنبھالی تو اس نے اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی رکھے ہوئے تھے جو بعض اوقات حدیث گھڑنے سے نعوذ باللہ من ذالک کی گریز نہیں کرتے. ابن خلدون نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ منصور ایک دفعہ کبوتر اڑا رہا تھا تو اس کو کبوتر بازی کی پسند تھی تو اس نے ایک محدث صاحب سے نعوذ باللہ من ذالک کہ ایک محدث سے کہا کہ کیا کبوتروں کی شان میں بھی کوئی حدیث ہے تو اس نے شروع کر دیا قالا قالا جس طرح حدیث شروع ہوتی ہے نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو فیک نیوز ہے یہ دراصل آج کا واقعہ نہیں ہے. وہ ہماری بہت ساری تاریخ ایسی ہے کہ جس کے اوپر فیک ہونے کا اگر فتویٰ لگایا جائے آج نئے لگانے والا کون بہت سے مورخین اس کے اوپر فیک ہونے کا فتویٰ لگایا اور بہت ساری فیک نیوز دراصل ہماری مقدس کتابوں جو قرآن مجید کو چھوڑ کے کئی مقدس کتابیں ایسی ہیں جس میں فیک نیوز نے اپنی جگہ بنا دی. یہ جھوٹ یہ فیک نیوز یہ آج کا معاملہ نہیں, یہ ہمیشہ سے رہا ہے. بہت سارے ذل الہی اس وجہ سے ذل الہی تھے کہ کوئی ان کو میسر آ گیا تھا جو ان کی کرامات کا بیان کرتا. تو آج بھی دراصل فیک نیوز اگر آپ اس کے ایسنس میں اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو یہ حکومت کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی حکومت کے مخالفوں کی ضرورت نہیں. فیک نیوز ہمیشہ عام طور پہ اپوزیشن کے بارے میں آتی ہے, حکومت کے بارے میں نہیں ہے. یہ جو آج کل دنیا بھر میں حکومتوں کو مسئلہ بن گیا ہے فیک نیوز کا, اس کے پیچھے رانا عظیم صاحب میں آپ سب لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ اس کے پیچھے پرابلم یہ ہے کہ عام آدمی کے پاس سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کا ہتھیار آ گیا جہاں پہ وہ فیک نیوز کے بارے میں یا سوال اٹھا سکتا ہے یا اپنی طرف سے پھر ایک فیک نیوز بھی دے سکتا ہے. یہ فیک نیوز کا مروڑ بہت سارے پیٹوں میں اس لیے اٹھ رہا ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب زباں بندی نہیں کی جا سکتی. فیک نیوز کا درد اس لیے ہو رہا ہے کہ دراصل پابندی سچ پہ لگا ہے. ہمارے ہاں دنیا نے ہمارے اسلاف نے 4 سطحیں مقرر کی تھی, تواتر, صحیح, ضعیف اور موضوع. میرے جیسے تعلیمی پس منظر کے حامل جو لوگ ہیں وہ اپنے بچپن میں یہ 4 اصطلاحیں سیکھ رہے. متواتر وہ خبر ہے جس کے بارے میں جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں باہر جا کے کہیں کہ جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ تواتر. اگر ہم سب لوگ بکھر جائیں اور مختلف علاقوں میں جا کے یہ خبر بتائیں کہ جناب ہم ایک ایسی مجلس میں شریک تھے جہاں عمر سرفراز چیمہ صدر مجلس تھے, رونق محفل تھے, تو وہاں پہ ہم اس کو صحیح ہے. اور جہاں پہ ہمیں شک ہو, ہم سے کوئی بات سن کے یہ کہے کہ جناب میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا تھا جو ایسے مجلس میں موجود تھے جہاں عمر صاحب تشریف کرتے تھے, تو اس کو ضعیف ہے. اور اگر ایسا شخص کہے کہ جناب باقی سب لوگ تو موجود تھے لیکن عمر صاحب وہاں پہ موجود نہیں, تو اس کو موضوع کہے. یہ ہے فیک نیوز. وہ خبر جو حقیقت نہ ہو اور اس کو وضع کر دیا جائے اس کو موضوع کہتے ہیں. ہم سب لوگ یہ سیکھ کے بڑے ہوئے ہیں. نوجوان یا جو دوسرے تعلیمی پس منظر کے لوگ ہیں ان کے لیے شاید یہ تھوڑی اچھوتی بات ہو, لیکن ہم سب لوگ سیکھ کے یہ بڑھے. تو فیک نیوز کا جو کانسیپٹ ہے
ہمارے ہاں تو کئی صدیوں سے موجود ہے۔ یہ مروڑ جو آج اٹھا ہے مجھے اس پہ پریشان۔ دوسری بات قانون کی کہ اس حوالے سے قانون کیا ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر یہ رواج ہے کہ ہم سے جب کچھ نہیں بن پڑتا تو ہم قانون بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس میں عمل درآمد تو کرنا نہیں، ہم نے یہ تو غور و فکر کرنا نہیں ہے کہ کیا اس ادارے جو ادارہ کسی قانون کے تحت تخلیق کیا جا رہا ہے، کوئی قدغت جو کسی قانون کے بدل سے نکال کر لوگوں پر نافذ کی جا رہی ہے، یا کوئی ایسی ذمہ داری جو کوئی بڑا چاہتا ہے کہ چھوٹوں پر عائد کر دی جائے، اس کے لیے قانون بنا دیا جائے تو بات اس پہ پابندی کس نے کرنی۔ میں پاکستان کی سیاسیات کا ایک ادنا طالب علم ہوں، میں اس بات میں شرح صدر ہے مجھے کہ پاکستان کے آدھے قوانین ایسے ہیں جو دراصل پاکستان کی پارلیمان، اور پارلیمان جو کہ ہم سے مل کے بنتی ہے، وہ ہماری اجتماعی جہالت کا ثبوت ہے۔ بہت سارے قوانین جو ہماری صحافت کے حوالے سے ہیں انہیں اصولی طور پر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 1990A ہے، اس کی عبارت اتنی قابل اعتراض ہے کہ وہ کسی بھی آزاد منش معاشرے یا کسی بھی آزاد طبع کے صحافی کے لیے قابل ہوگی۔ اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا کانسٹیٹیوشن، اس کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 اور 19A دراصل پاکستان کے اندر ان لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے جن کا پاکستان میں کچھ نہیں۔ پاکستان کے اندر ڈیفیمیشن لا، پاکستان کا ڈیفیمیشن لا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور میں یہ وہ لاہور کی زبان میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہوں کہ مجھے اس پہ عمل درآمد کروا رکھا ہے۔ ہم وہ نالائق قوم ہے کہ جس نے پی پی سی کا سیکشن 499 ابھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے پاس موبائل، سیکشن 499 یہ کہتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولے گا، کسی کے بارے میں غلط بات کہے گا، ایسی بات جس کو وہ ثابت نہ کر سکے، جو ٹرو نہ ہو، تو سیکشن 500 کے تحت اس کو 6 مہینے کی سزا اور جرمانہ یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہے۔ ہم نے ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ یہ سزا دی۔ پاکستان کی تاریخ میں پی پی سی ہم نے انہیرٹ کیا ہے، لیکن پی پی سی کی طرف نظر نہیں کرتی۔ ڈیفیمیشن لا 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 1990A ڈال فلاں ڈال آرٹیکل 204 کے تحت عدلیہ کو تحفظ دے دیا، فلاں کے تحت فوج کو تحفظ دے دیا، فلاں کے تحت حکومت کو تحفظ دے دیا، لیکن ہم نے نہیں کام کرنا۔ چونکہ نالائقوں کی قوم ہے، مجھے معاف کیجیے گا، ہم سب ایک دوسرے سے بات کریں، میں بھی اسے قوم کرتا ہوں۔ نالائقوں کی اس قوم نے یہ کیا کہ قانون پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ جو کام ایس ایچ او کر سکتا تھا آج چیف آف آرمی اسٹاف سے، جو کام میجسٹریٹ کر سکتا تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ یہ ہے ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، جو فلائٹ ہے ہماری، the situation we are facing، وہ یہ۔ اور لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ جو آزادی صحافت دراصل فی نفسی ہی کچھ نہیں۔ یہ انسانی علماء جتنے بھی علماء سے مراد عام طور پہ مولوی حضرات کو لیا جاتا ہے، میری مراد ان علماء سے جو جنہیں قلوب پر عبور ہے۔ سقراط سے لے کے آج تک کے سبھی علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان کے جو حواس خمسہ، جو 5 حواس ہیں، دراصل ان سے جڑنے والی چیز، دراصل ان صلاحیتوں کے 5 حواس کے استعمال کی صلاحیت کو بنیادی حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اگر بولنے کی صلاحیت دی ہے تو یہیں سے میرا آزاد یہ اظہار شروع ہے۔ اسی لیے یہ جزو لا ینفق ہے، یعنی یہ وہ حقوق ہے جو کسی بھی صورت میں ختم نہیں۔ سننے کی صلاحیت میں ساتھ لے کے پیدا ہوں، لہذا میری سننے کی صلاحیت پہ قدر